السلام علیکم ناظرین، ایچ وائی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یونائیٹڈ مسلم ایڈوائزر فورم کے زیر نگرانی میں حلقہ پارلیمنٹ محبوب نگر کے آزاد امیدوار کے کانگریس کے حق میں دستبرداری۔ یونائیٹڈ مسلم ایڈوائزر فورم کے زیر نگرانی میں ایک اجلاس بمقام پیراڈائز فنکشن ہال محبوب نگر میں منعقد ہوا، جس میں 2024 کے پارلیمانی انتخابات میں حلقہ پارلیمنٹ محبوب نگر میں دو آزاد امیدوار جناب محمد عبدالرحیم سماجی کارکن اور جناب محمد امتیاز صاحب چیئرمین برین بینچ نے کانگریس امیدوار جناب ڈاکٹر ومشی چندر ریڈی اور ایم ایل اے جناب این ایم سرینواس ریڈی محبوب نگر اور اکبرن محبوب نگر کی گزارش پر کانگریس کے حق میں دستبرداری ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر جناب محمد امتیاز صاحب اور محمد عبدالرحیم آزاد امیدوار نے کہا کہ ملک کے موجودہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے سیکولرزم اور دستوری کے بقا کے خاطر ہم کانگریس کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں۔ فورم کے سرپرست جناب محمد غوث بن احمد بہیال، اہل سنت والجماعت جناب محمد غلام غوث صاحب، لیکچرر کنوینر جناب مولانا عبدالناصر مظہری صاحب، جناب مولانا غیث صاحب، تبلیغی جماعت جناب سراج صاحب، ذمہ دار جماعت اسلامی اور جناب محمد مولوی اسماعیل علی صاحب، ذمہ دار جماعت علماء ہند جناب محمد مجید صاحب جویلرس اور جناب محمد حاجی سلیم صاحب کنوینر اور جناب خالد نوید صاحب کو کنوینر اور جناب میر شعیب علی صاحب کنوینر نے فورم کی طرف سے دستبرداری ہونے والے آزاد امیدواروں کا شکریہ ادا کیا اور کانگریس کے حق میں سرگرم ہو کر زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹ ڈلوانے اور کام کرنے کی گزارش اور ووٹ کی اہمیت سے واقف کروایا۔ اس اجلاس میں جناب محمد امتیاز صاحب، الماس فنکشن ہال، محمد عبدالقادر، محمد نظام صاحب اور دیگر نے شرکت کی۔ ہو سکتے ہیں تاناشاہی حکومت آج جو ہے نئے انداز میں آ رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ امبیڈکر کا قانون ہندوستان کا آئین بدل دے اور جو ہے ساورکر کا لکھا ہوا ہندوتو قانون جو ہے اس ملک میں لانا چاہتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے ہندوتو اگر آ جاتا ہے، مسلمان، دلت، بچھڑے ہوئے، پسماندہ، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور یہ لوگ اگر جو ہے آر ایس ایس جو ہے بی جے پی کی جو ہے موبائل ماں ہے اور جو ہے بی جے پی آر ایس ایس کی بات سنتی ہے۔ آر ایس ایس کا جو اصل ایجنڈا ہے ہندوستان میں جو ہے اعلیٰ ذات کی حکومت قائم کرنا ہے۔ دے وانٹ ٹو ریسٹور سوشل سپریمیسی ان انڈیا۔ اعلیٰ ذات کی حکومت بن گئی تو مسلمان کو کوئی مقام نہیں۔ آپ کو جو ہے پولیس اسٹیشن میں بیہنڈ دی بار ڈال دیا جائے گا، جیل خانے میں بند کر دیا جائے گا، ایک بڑے جہاز میں جو ہے ڈپورٹ کر کے کسی جو جزیرے نما بھیج دیا جائے گا۔ اگر ایسا بھی نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو جو ہے ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا جائے گا۔ ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ سے آپ کا جو راشن کارڈ چھین لیا جائے گا، آپ سے گورنمنٹ میں آپ کے بچے جو اسکول میں پڑھتے تھے آپ کی جو تعلیم ختم ہو جائیں گی۔ سرکاری جو ہے فروٹ گینس جو ملتے ہیں ہمارے کو، اجناس جو ملتی ہے پھر پر اسٹاف سے، وہ بند ہو جائیں گی۔ دواخانے میں جو ہے آپ کا علاج فری نہیں ہوگا، آپ کو پھر بازار میں آ جانا پڑے گا، وہی پرانے کام کرنے پڑیں گے، کسی جو دھوبی کا کام کرنا پڑے گا، کسی کو جو کھیتوں میں کام کرنا پڑے گا۔ اتنے خراب حالات ہو جائیں گے، اس کا اندازہ نہیں لگا رہے ہیں لوگ۔ کیوں نہیں لگا رہے ہیں پتہ نہیں۔ گھروں میں بیٹھ کے اس تعلق سے سوچتے ہی نہیں کیا ہوگا ہمارا حل۔ کل کو اگر ایسا ہو گیا، ہندوتو اگر قائم ہو گئی، آ گئی باضابطہ، تو آپ کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کون پوچھیں گا آپ کو؟ ابھی سے آپ کے جو ہے آپ کی مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، آپ کے جو ہے عالموں کو جو ہے مار دیا جا رہا ہے، آپ کے جو ہے قبرستان نشانے پہ بنے ہوئے ہیں، درگاہیں نشانے پہ بنے ہوئے ہیں۔ کون پوچھ رہا ہے ہمارے کو؟ کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں ہمارے کو۔ ایسے میں جو ہے ہم کو چاہیے ایک ایسی حکومت جو ہماری مدد کر سکتی ہے۔ میں نے بتایا نا، لوکشاہی حکومت، وہ کانگریس ہی ہو سکتی ہے۔ کانگریس کے حق میں ہم اپنا ووٹ دے کے، اس کی ایک مثال اور بھی دے دیتا ہوں میں۔ آپ ایک کار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کار جل رہی ہے،
تو اب کیا کریں گے؟ پورے جلنے تک انتظار کریں گے یا کوئی آ کے پانی ڈالنے تک انتظار کریں گے؟ آپ کو اس کار میں سے نکلنا پڑے گا، دوسری کار میں بیٹھنا پڑے گا. یہ تانا شاہی سے نکل کر لوک شاہی میں بیٹھ جائیے، آپ کو جو ہے بڑی آسانی رہیں گی. ایک اور جو ہے ہمارے لوگ جو بڑا کرم ہوا، ہم سب کو یہاں جوڑا، ہر مسلک کے، ہر اس کے لوگوں کے لیے بہت بڑا کام ہوا گزشتہ الیکشن میں. الحمدللہ آئندہ بھی الیکشن ہے، بہت اہم الیکشن ہے. اس ملک کو بچانا ہے، دستور کو بچانا ہے. اس سلسلے میں ہم احتیاط سے بڑھ چڑھ کے حکمت عملی سے کام کرنا ہے. اور جواب واضح ہے کہ ہم کانگریس کو کام کرنا ہے. ایک مثال دیتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں. ہماری پڑوسی ریاست کے پیوستہ الیکشن میں ہمارے جو مسلم ووٹ پول ہوئے، ووٹ پڑے، 38% پڑے تھے. اس کو ہمارے اکابرین، بزرگان، علماء کرام نے بھی سامنے رکھتے ہوئے ایسی محنت کرے 5 سال میں. پرسوں حالیہ الیکشن میں 85% ووٹ کرائے. اس سے نقشہ بدل گیا. آج ہم تھوڑے ہیں، لیکن یہ ہماری جو اگر 100% اگر ہم ووٹ پول کریں تو ہم لازماً ہم نتیجہ اپنے حق میں لے سکتے ہیں. اور ہمارے بھائی صاحب جو دونوں وڈرا ہوئے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. معاف کرنا، دیندار مزاج کے لوگ بھی اپنا مفاد چھوڑنے میں آگے پیچھے ہوتے ہیں. ہاں، یہ لوگ اپنا مفاد کو قربان کرے ہیں قوم کے واسطے. اللہ ان کی قربانی کو قبول فرمائے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. آج اس ملک کے اندر ہم سبھی یہ محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی سطح پہ لوگوں کے ساتھ کیسے کیسے کھلواڑ کیے جا رہے ہیں. کبھی کسی کو نشانے پر لیا جاتا ہے، کبھی کسی کو نشانے پر لیا جاتا ہے، اور روز ان کی اصطلاحیں، ان کی باتیں بدلتی رہتی ہیں. لوگوں کو ڈرانا، دھمکانا، لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس قسم کی باتوں کو لے کے آ کر جو اصل ان کے مقاصد ہیں، وہ مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کا ذہن بھٹکا رہے ہیں. یہ باتیں آپ سبھی جانتے ہیں. تو اس لیے اب جو پارلیمنٹ کا جو الیکشن ہے، یہ الیکشن معمولی الیکشن نہیں ہوتا، کرو یا مرو کا الیکشن ہے یہ. تو اس میں پوری توانائی جھونک چکے ہیں. کل ایک جلسے میں جانے کا اتفاق ہوا. نیشنل ایک کیا بولتے ہیں ان کو، سیاسی آدمی سمجھیے، یوگیندر یادو بتا رہے تھے کہ کئی علاقوں میں ان کا جانا ہوا، اور یو پی اور راجستھان وغیرہ میں بھی ان کی بنڈی بالکل گلال ہے. یعنی کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں، ہندوستان کے لوگ تنگ آ چکے ہیں کہ اس 10 سالہ دور نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ ریاستی حکومت بھی بہت سارے وعدے کی. آپ کو معلوم ہے کہ 4% ریزرویشن تھا، اس کو 3% کیے لوگ، جبکہ 12% کرنے کا وعدہ تھا. نہیں ہوا، نہیں کر سکے، نہیں کرتے. 87,000 ایکڑ زمین اوقاف کی تھی، اب 33,000 بتائے، تو 54,000 ایکڑ زمین کہاں چلے گئی ہے. اور گن کے بتا رہے ہیں کہ ہم سیکولر حکومت طریقے سے کام کیے. بلکہ آپ کا سیکولر پن ایسا ہے کہ مسلمانوں کی جائیدادیں، جو اوقاف کی جائیدادیں ہیں، یہ ایسے لوگوں کے لیے جو مفلوق الحال اور بالکل نچلی سطح پہ ہے، ویسے لوگوں کے لیے یہ ہمارے اکابرین، ہمارے لوگ یہ جائیدادیں چھوڑ کے گئے. اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس کو پوری طریقے سے دیمک کی طرح کھا رہے ہیں لوگ. تو پھر بولتے ہیں کہ ہم سیکولر جماعتیں ہیں. اب نیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو نیشنل لیول پہ بھی عجیب کام ہو رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ منگل سوتر بھی باقی نہیں رہے گا ہندوؤں کا. یہاں پہ 10 سال سے حکومت کر رہے ہیں، اس سے پہلے کانگریس بھی حکومت کری 60 سال تک، لیکن کیا کسی کا منگل سوتر مسلمانوں کے حصے میں آیا؟ کیا ایسا ہو سکتا؟ یہ ممکن ہے؟ یہ عجیب قسم کی باتیں کر کے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکا کے اپنا ووٹ صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. لیکن ووٹ کی اہمیت، اس بات کو جانو اور سمجھو. ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں کہ ایک ملک میں الیکشن ہوا. وہ الیکشن میں جو کینڈیڈیٹس، بہت سارے کینڈیڈیٹس تھے، کوئی جیتا اور کوئی ہارا. ہارنے والے کینڈیڈیٹس کا صرف ایک ووٹ مطلب ایک ووٹ کی وجہ سے ہار گیا. وہ تو باہر آ کے انہوں نے بولا، ہائے میری مجبوری،
وہ کیا کرا تھا, ووٹ ڈالنے سے پہلے جیپ میں آ کے ڈرائیور سے بولا تو یہاں بیٹھ, میں جا کے ووٹ ڈال کے آتا ہوں. وہ جا کے ووٹ ڈال کے آیا, بولا چل کام ہے بعد میں دیکھیں گے, چل بول کے وہ ڈال دیا ووٹ. اس کا ڈرائیور نہیں ڈالا ووٹ. پھر اس کی بیوی بھی گھر میں تھی, وہ بھی کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہونا ہے, ان بھی ووٹ نہیں ڈالی, تو ایک ووٹ سے ہار گیا. تو ایک ایک ووٹ کی اہمیت ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر ووٹ ایک اپنا مقام رکھتا ہے. تو لہٰذا سبھی لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس انتخاب کو اہم سمجھتے ہوئے گھر کے پورے احباب سے ووٹ ڈلائیں, اور ووٹ ڈلانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اس بات کو سمجھائیں کہ یہ ووٹ کتنی اہمیت کے ہیں. جیسا کہ مجھ سے پہلے بتایا گیا کہ ہر آدمی ایک 5 لوگوں کو اگر موٹیویٹ کرے تو انشاءاللہ یہ کام بہت آسانی سے ہو سکتا ہے, اور انشاءاللہ اللہ ہماری جیت کرے گا. وہ حامی اور ناصر ہے ہمارا. خدا حافظ. الرحیم. میں یہ گرما کی وجہ سے, دھوپ کی وجہ سے آنا نہیں چاہ رہا تھا, مگر یہ آج کے زمانے میں ملی لوگ جو ہے اپنی ذاتی مفاد کے لیے ملی مفاد کو قربان کر دیتے ہیں. اور ایسے میں یہ دو شخصیتوں کو ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ ان کا چہرہ دیکھنا بھی ثواب ہے, جو ملی مفاد کے لیے اپنی مفادات کو قربان کرنا کوئی معمولی بات نہیں. تو بڑے میں تو مبارکباد کا مستحق ہیں ہمارے عبدالرحیم صاحب بھی اور ہمارے امتیاز صاحب بھی. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یو پی میں مایاوتی کی پارٹی جو ہے کئی مسلم کینڈیڈیٹس کو جو ہے ٹکٹ دی ہے. میرے ذہن میں آیا آئی کاش ایک مسلم ایڈوائزری فرم یو پی میں ہوتا تو بھی اچھا تھا. اب یہ جو فورم بنا ہوا ہے, یہ انڈیا لیول پر ایک فورم بنے ایسے, اور یہ کام کو اپنا مقصد بنائے. بھائی صرف بیانات دینے سے, تقریریں کرنے سے کام نہیں ہوتا. یہ گراؤنڈ لیول پر جو کام کر رہی ہے, یہ کام کر رہا یہ فورم جو ہے, میں ان حضرات کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. ابھی ہمارے غلام غوث صاحب جی ووٹ ڈالنے کے ٹیکنیک بتا رہے تھے, تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اول وقت میں ہم ووٹ ڈالیں, کوئی اور ہمارا ووٹ ڈال کے چلا گیا اور ہم آپ کا ووٹ, وہ ایک کلپ آیا تھا فون میں کہ ایک بڑے حضرت آئے ووٹ ڈالنے وہاں سے, ووٹ ڈال کے ایجنٹ سے پوچھے ہماری بیوی آئی تھی کیا ووٹ ڈالنے وہاں سے, تو انہوں نے بولا ہاں آ کے ووٹ ڈال کے چلے گئے تمہاری بیوی. تو بڑے حضرت بولے آئی کاش کب آئے تھے, وہ تو 1 گھنٹہ ہوا. تو وہ بولے آئی کاش میں 1 گھنٹہ پہلے آتا تو بیوی سے ملاقات ہوتی تھی. تو وہ بولے دونوں ایک ساتھ نہیں ہیں کیا؟ نہیں ایک ساتھ نہیں, وہ مر کے 15 سال ہو رہا, وہ ہر الیکشن کے وقت میں آ کے ووٹ ڈال کے جاتی ہے. تو بالکل صحیح ہے. جی ہم جو ہے تھوڑا سا ہمارے گھر میں اور تھوڑا سا اول وقت میں جو ہے ہم اپنا ووٹ ڈالیں گے کہ ایک ووٹ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. کئی واقعات آپ پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, اب یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سیاست پر گہری نظر رکھنے والے ہیں ہمارے سے زیادہ, کہ بھئی کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں ایک ووٹ کے جو ہے, ایک ووٹ سے جو ہے جی کئی ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے. تو میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ فورم کے ذمہ دار بھی بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں, ہمارے عبدالرحیم صاحب بھی اور امتیاز صاحب بھی بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ملت واحدہ بنا دے, امت واحدہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پارلیمنٹ محبوب نگر پارلیمنٹ کانسٹیٹوینسی کے بھائیوں اور بہنوں, پرنٹ میڈیا کے بھائیوں اور بہنوں, الیکٹرانک میڈیا کے بھائیوں اور بہنوں, اور فارم کے بزرگ اور فارم کے دین کے علماؤں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد امتیاز احمد حلقے محبوب نگر پارلیمنٹ کانسٹیٹوینسی سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے میں نامینیشن ڈالا ہوا ہوں. آج میں محبوب نگر کی ترقی کے لیے, قوم کی ترقی کے لیے اور دیش کی ترقی کے لیے اور فارم کی ریکویسٹ سے اور محبوب نگر کے واسیوں کی ریکویسٹ سے آج میں اپنا نامینیشن کو ڈراپ کر لینا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کی خواہش سے اور ترقی کے لیے.
मैं ना कि कोई मफाद के लिए नहीं ड्रॉप कर रहा हूँ। आज हम सब मिल के, हम कौम की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए एकजुट होने के लिए आज हम यहाँ एकजुट हुए हैं और प्रेस मीट दे रहा हूँ। आज मैं इस मौके से मैं और इतला देना चाह रहा हूँ, आज मैं कांग्रेस की पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, इसीलिए कि इस पार्टी में कौम की तरक्की, देश की तरक्की के लिए हर एक सबब बन रहा है। आज एक लीडर, हर आदमी एक लीडरशिप के लिए जा रहा है। एक लीडर कभी भी पैसों के लिए और पावर के लिए काम कभी नहीं करना चाहिए। आज हर आदमी पैसे के लिए, पावर के लिए काम कर रहा है। कभी भी लीडर, एक अच्छा लीडर कभी पैसे के लिए नहीं जाता, वो सिर्फ एक देश की तरक्की के लिए और सर्विस के लिए और देश की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाह रहा था। आज हर जगह देख लीजिए, एक ग्राम पंचायत के सरपंच के लेके एमएलए, एमपी, हर आदमी एक अपनी मफाद के लिए लीडरशिप में आ रहा है, ना कि सर्विस के लिए। हर आदमी को देख लो, पैसा 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 बोल रहा है, मगर कौन सर्विस कर रहा है? और देश की तरक्की के लिए कितने लोग आ रहे हैं? हर पढ़ा लिखा डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाह रहा, मगर एक अच्छा लीडर नहीं बनना चाह रहा। फिर पढ़े लिखे लीडर नहीं बने तो कौन बनेंगे? मगर हमारी बदकिस्मती है कि हम पढ़े लिखे सामने नहीं आ रहे हैं। मैं हर आदमी से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, पढ़ा लिखा, होनहार, समझदार लीडरशिप में आके सर्विस देना चाहिए। वो हमारा सब में बड़ा होदा है। आज कलेक्टर, डॉक्टर सबसे बड़ा होदा है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और एमएलए और एमपी, मगर हम लोग किसकी ओर जा रहे हैं? पैसों की ओर जा रहे हैं। तो माफ़ी चाहता हूँ। इसके लिए एक छोटी सी मिसाल देना चाह रहा हूँ। एक टीचर अपने स्कूल को तरक्की कर सकता है, एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल को तरक्की कर सकता है, एक कलेक्टर अपनी डिस्ट्रिक्ट को तरक्की कर सकता है, मगर एक अच्छा लीडर पूरी देश को तरक्की कर सकता है जब वो अपनी मफाद के लिए नहीं काम करके देश के लिए काम करना चाहिए। मैं हर नौजवान को ये बोल रहा हूँ, आप आइए, लीडरशिप में आइए, आप कंटेस्ट करिए, इंशाल्लाह ऊपर वाला आप बगैर मतलब के काम कर रहे हैं ना, आपको किसी कीमत पे तरक्की मिल जाती है। इसलिए आज मैं इस मौके पे और बढ़ के टाइम लेना नहीं चाह रहा हूँ। स्प्रिट मीडिया से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज मैं कांग्रेस में ज्वाइन होना चाह रहा हूँ, और आज तक मैं कोई पार्टी में ज्वाइन नहीं हुआ, मगर मैं समझा आज वंशी साहब और हमारे एनएम साहब दोनों भी बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग हाथ से हाथ बटा के आगे आना चाहिए। आप सब से मैं दरख्वास्त करना हूँ, अच्छे से अच्छा वोट डालीजिए। हर आदमी एक समझदार इंसान वोट को पहले एक वैल्यू समझता है और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। हर आदमी आगे आके वोट डालीजिए और वोट डाल के हमारे देश को और कॉन्स्टिट्यूशन को सेव कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जितने भी हमारे बड़े बुज़ुर्ग हज़रात, उलमाए दीन, दानिश्वर हज़रात तमाम को, और मेरे साथियों और मेरे जितने भी यहाँ पर बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, सबको मेरा फिर एक बार अस्सलामु अलैकुम। और ख़ासकर जो मेरी प्रेस मीडिया है और जो सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तमाम को भी मेरी तरफ़ से सलाम है। हम यहाँ पर जमा होना एक मकसद इस वास्ते हुआ है कि मैं इंडिपेंडेंट के तौर पर नामिनेशन दाखिल कर चुका हूँ, इस नीयत के साथ कि उम्मत मुस्लिमा जो है आज हिंदुस्तान के अंदर जो हालात दरपेश हैं, उस बात को मैं पार्लियामेंट में रखने के लिए, वहाँ पर कुछ हमारी कौम की मिल्लत की मदद करने के लिए जज्बे से ही मैंने इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन दाखिल किया था महबूब नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हज़रात हैं, उलमाए दीन हैं, हमारे दानिश्वर हज़रात हैं, और हमारी जो टीम है मेरे साथ, जो काम करने वाले मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, जितने भी हमारे साथ, हमारे ख़ानदान वाले, और बिलखुसूस यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइज़री फॉर्म की तरफ से भी बहुत काविशें, कोशिशें रही हैं, जिसमें ख़ासकर मैं शोएब अली साहब और अवेज़ बहाल साहब और सलीम साहब और खालिद साहब का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मुझे रुझान दिलाया कि देखिए, अभी कौम व मिल्लत की बात हमें बहुत ज़रूरी है, आप बेहतरीन अंदाज़ में आगे आए हैं, लेकिन हालात हाज़रा जो है इस वक्त हमें कांग्रेस को आगे रख कर काम करना चाहिए। तो मैं इन सभी बड़े हज़रात की बात को मोहतरम समझकर, उनकी अंदाज़ को, उनके अल्फाज को मोहतरम समझकर मैं आज इंडिपेंडेंट नॉमिनेट से बेदखल होने के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह कांग्रेस के एमपी और एमएलए से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी कौम और मिल्लत को जो चीज़ ज़रूरत पड़े, हम आपके सामने आकर खड़े होंगे, और उम्मत के खातिर हम जो भी हमारे मसाइल होंगे हम आपके सामने रखेंगे, आपको पूरा करना होगा। इंशाल्लाह हमारी टीम, हमारे बड़े
جب بھی آپ کے سامنے ہماری قوم کے تعلق سے کچھ بات رکھیں گے تو آپ کو پورا کرنا ہوگا. آپ اس سے منہ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ جس وقت منہ پھیریں گے تو پھر آپ کو پھر اس کا بدلہ ملے گا, کیونکہ آپ خود ہی دیکھے ہیں کہ لاسٹ گزشتہ جو دانشور حکومت تھی تاناشاہی کی, اس کو عوام نے نکال دیا. اسی طرح آگے بھی آپ کو چل ایسا نہ ہو. ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں, آپ یہی کریں کہ ہمارے دانشور, جب میں بھی آپ کے درمیان آؤں, آپ کے پاس آؤں ہماری قوم اور ملت کی بات لے کر, تو ہمیں بھرپور آپ تعاون کریے. آپ کا تعاون ہمارے لیے بہترین, ہمارے لیے ایک رہنمائی ہوگی. میرا مقصد یہی تھا کہ ہماری قوم کے اندر ایک رہنما بنے, ایک اچھی لیڈرشپ ہو. اچھی لیڈرشپ ہونے کی وجہ سے ہماری قوم کو کچھ فائدہ ہوگا. میرا مقصد یہاں پر وڈرا ہونا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, کوئی ڈونیٹ لینے کے لیے, کوئی پوسٹ لینے کے لیے, اور کوئی میں پارٹی بھی جوائن نہیں کروں گا. میں سنگل ہماری ٹیم کے ساتھ رہوں گا, ہمارے بڑوں کے ساتھ رہوں گا. بالخصوص ہم برابر جو ہے کانگریس کو سپورٹ کریں گے, کانگریس کو کام کریں گے برابر. ہم جو ہے ہر طرح سے جو ہو سکتا ہے ہم سے کریں گے. انشاءاللہ بڑی اکثریت سے ہم کانگریس کو جتانے کی بھرپور کوشش کریں گے, اور جتائیں گے بھی انشاءاللہ. سینٹرل میں بھی ہم راہل گاندھی کو پی ایم بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ سب سے دعا گزارش ہے کہ ہمارے حق میں دعا کریے اور کانگریس کے حق میں دعا کریے. اور ہر ووٹر سے میری گزارش ہے کہ اپنا قیمتی ہر ووٹ کو ضائع نہ کرتے ہوئے گھر سے نکل کر فجر کی نماز پڑھیے, باوضو رہیے. اور ہر گھر سے بچہ جو 18 سال سے عمر داخل ہو چکا, آگے بڑھ چکا ہے, وہ ہر ایک بچہ, ہر فرد پولنگ بوتھ کو جائیے اور اپنا ووٹ کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے سیکولر پارٹی کو جتائیے. اور انشاءاللہ اس سے ہم بہترین بھرپور کام لیں گے انشاءاللہ. تماموں کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ وبرکاتہ. معزز بزرگان دین اور ڈائس پر تشریف فرما اور میرے ساتھیوں, یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو آج یہاں پر متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائی, اور ہم یہاں پر اس ملک کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر ہم بیٹھے ہیں کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اور خاص کر اب تو آپ کئی لوگوں سے سن چکے ہیں, میری سی ایک تھوڑی سی ایک آپ سے ایک تجویز ہے کہ ہم غیر مسلم سے اچھی طریقے سے پیش آئیں. میں دیکھتا ہوں کہ الیکشنوں میں کیا ہے, اب یہ ایسا یہ لہجہ نہیں ہونا چاہیے. غیر مسلموں سے اچھی طریقے سے پیش آئیے. آئیے رانی سار کوکونی سار اینڈی سار ووٹ, اس کو بھی رحم آ جائے گا. لیکن ہمارے میں اتنا جذبہ ہے مسلمانوں میں کہ میں بتا نہیں سکتا, چونکہ ہم بھی الیکشنز دیکھے ہیں, بوتھوں پہ بیٹھے ہیں, ایل فیل بول دیتے ہیں. لہٰذا وہ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں, متحد ہو جا رہے ہیں. ہمارے لہجے کو دیکھ کے وہ لوگ متحد ہو جا رہے ہیں. یہ ہم لوگ سمجھ نہیں سک رہے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں عبدالرحیم صاحب کو اور امتیاز صاحب کو, جو انہوں نے نامنیشن فائل کیا, پھر ہماری اس تجویز کو قبول کیا. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور رہی بات کہ الیکشن جو 13 سپٹمبر کو جو الیکشن ہے, اس 13 مئی کو جو الیکشن ہے, اس میں آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور خاموشی سے جائیں, خاموشی سے اپنا ووٹ ڈالیں. پھر گھر کے بازو اگر کوئی رہے تو ان کو خاموشی سے بولیے. ایسا جوش مت بتائیے. اب ہم مسلمان زیادہ جوش بتاتے ہیں, الیکشن آتے ہی ہم اپنا جوش بتاتے ہیں, لیکن وہ جوش بتانا نہیں ہے. اس وقت خاموشی سے اپنا کام کرنا ہے, اپنا ووٹ ڈال کر. جیسا کہ اب علماء نے اور ہمارے باہیال صاحب نے بتایا کہ کس طریقے سے ووٹ دبانا ہے, کب تک ٹھہرنا ہے وہاں پہ, یہ آپ لوگ سن چکے ہیں. میں جناب غوث صاحب کو بھی اور خالد نویز صاحب کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پر بٹھا کر. اور ایک میری تجویز ہے کہ ایک ہفتے کے اندر پھر سارے مسلک کے لوگوں کو ایک جگہ متحد بٹھا کر ایک میٹنگ کریے. اتوار کے دن ہوں یا جمعہ کے دن ہوں, ایک میٹنگ کال کریے, کہیں بھی الماس فنکشن ہال میں رکھیے یا نہیں تو یہیں رکھیے یا اور کہیں رکھیے. پھر ایک دفعہ بلائے تو سب سے رائے لے لیں گے انشاءاللہ. اس رائے پہ ہم کرنا تو ہے صرف کانگریس کو ہی, چونکہ حالات کے حساب سے. اور ہم کو ڈرنا نہیں ہے کسی سے. لوگ ہم کو میں دیکھ رہا ہوں ہر اجلاس میں ڈرا رہے ہیں. ہم ڈرنے والی قوم نہیں ہوتی. ہم 313,000 پہ بھاری, جبکہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا.
اور آج ہر چیز ہمارے پاس ہے، مگر یہ ڈرا رہے ہیں، میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں ڈرا رہے ہیں۔ ڈرو مت، ڈر کے کام کرنا نہیں ہے ہم کو، مقابلہ کرنا ہے ہم کو، مقابلہ کیجئے۔ مجھے یہ جو موقع دیا گیا ہے، میں آپ لوگوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما جتنے بھی ہمارے بڑے بزرگ حضرات، علماء دین، دانشور حضرات تمام کو، اور میرے ساتھیوں اور میرے جتنے بھی یہاں پر بڑے ہیں بزرگ ہیں، سب کو میرا پھر ایک بار السلام علیکم۔ اور خاص کر جو میری پریس میڈیا ہے اور جو سو الیکٹرانک میڈیا ہے، تمام کو بھی میری طرف سے سلام ہے۔ ہم یہاں پر جمع ہونا ایک مقصد اس واسطے ہوا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ کے طور پر نامینیشن داخل کر چکا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ امت مسلمہ جو ہے آج ہندوستان کے اندر جو حالات درپیش ہیں، اس بات کو میں پارلیمنٹ میں رکھنے کے لیے، وہاں پر کچھ ہماری قوم کی ملت کی مدد کرنے کے لیے جذبے سے ہی میں نے انڈیپینڈنٹ نامینیشن داخل کیا تھا محبوب نگر کانسٹیٹوئنسی سے، الحمدللہ۔ لیکن ہمارے جو بڑے بزرگ حضرات ہیں، علماء دین ہیں، ہمارے دانشور حضرات ہیں، اور ہماری جو ٹیم ہے میرے ساتھ جو کام کرنے والے، میرے ساتھی، میرے دوست، میرے احباب، جتنے بھی ہمارے ساتھ، ہمارے خاندان والے، اور بالخصوص یونائٹڈ مسلم ایڈوائزری فارم کی طرف سے بھی بہت کاوشیں، کوششیں رہی ہیں، جس میں خاص کر میں شعیب علی صاحب اور اویس بہال صاحب اور سلیم صاحب اور خالد صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ انہوں نے مجھے رجحان دلایا کہ دیکھیے ابھی قوم و ملت کی بات ہمیں بہت ضروری ہے، آپ بہترین انداز میں آگے آئے ہیں، لیکن حالات حاضرہ جو ہے اس وقت ہمیں کانگریس کو آگے رکھ کر کام کرنا چاہیے۔ تو میں ان سبھی بڑے حضرات کی بات کو محترم سمجھ کر، ان کے انداز کو، ان کے الفاظ کو محترم سمجھ کر میں آج انڈیپینڈنٹ نامنیٹ سے بے دخل ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ میں انشاءاللہ کانگریس کے ایم پی اور ایم ایل اے سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری قوم اور ملت کو جو چیز ضرورت پڑے ہم آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے، اور امت کے خاطر ہم جو بھی ہمارے مسائل ہوں گے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کو پورا کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ ہماری ٹیم، ہمارے بڑے جب بھی آپ کے سامنے ہماری قوم کے تعلق سے کچھ بات رکھیں گے تو آپ کو پورا کرنا ہوگا، آپ اس سے منہ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ جس وقت منہ پھیریں گے تو پھر آپ کو پھر اس کا بدلہ ملے گا، کیونکہ آپ خود ہی دیکھے ہیں کہ لاسٹ گزشتہ جو دانشور حکومت تھی تانا شاہی کی، اس کو عوام نے نکال دیا۔ اسی طرح آگے بھی آپ کو چل کر سر نہ ہو، ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ یہی کریں کہ ہمارے دانشور، جب میں بھی آپ کے درمیان آؤں، آپ کے پاس آؤں ہماری قوم اور ملت کی بات لے کر، تو ہمیں بھرپور آپ تعاون کریے۔ آپ کا تعاون ہمارے لیے بہترین، ہمارے لیے ایک رہنمائی ہوگی۔ میرا مقصد یہی تھا کہ ہماری قوم کے اندر ایک رہنما بنے، ایک اچھی لیڈرشپ ہو، اچھی لیڈرشپ ہونے کی وجہ سے ہماری قوم کو کچھ فائدہ ہوگا۔ میرا مقصد یہاں پر وڈرا ہونا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، کوئی ڈونیٹ لینے کے لیے، کوئی پوسٹ لینے کے لیے، اور کوئی میں پارٹی بھی جوائن نہیں کروں گا۔ میں سنگل ہماری ٹیم کے ساتھ رہوں گا، ہمارے بڑوں کے ساتھ رہوں گا۔ بالخصوص ہم برابر جو ہے کانگریس کو سپورٹ کریں گے، کانگریس کو کام کریں گے، برابر ہم جو ہے ہر طرح سے جو ہو سکتا ہے ہم سے کریں گے۔ انشاءاللہ بڑی اکثریت سے ہم کانگریس کو جتانے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور جتائیں گے بھی انشاءاللہ۔ سینٹرل میں بھی ہم راہل گاندھی کو پی ایم بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ سب سے دعا گزارش ہے کہ ہمارے حق میں دعا کریے اور کانگریس کے حق میں دعا کریے، اور ہر ووٹر سے میری گزارش ہے کہ اپنا قیمتی ہر ووٹ کو ضائع نہ کرتے ہوئے گھر سے نکل کر فجر کی نماز پڑھیے، باوضو رہیے، اور ہر گھر سے بچہ جو 18 سال سے عمر داخل ہو چکا ہے، آگے بڑھ چکا ہے، وہ ہر ایک بچہ، ہر فرد پولنگ بوتھ کو جائیے اور اپنا ووٹ کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے سیکولر پارٹی کو جتائیے، اور انشاءاللہ اس سے ہم بہترین بھرپور کام لیں گے انشاءاللہ۔ تماموں کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔